حضرات، قل کا وقت کافی قریب ہے۔ اہل سنت والجماعت کی عظیم شخصیت، ممتاز الفقہاء، استاذ الاساتذہ، محدث کبیر، شہزادہ صدر الشریعہ حضرت علامہ الشاہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کا خطاب آپ کو سننا ہے۔ حضرت کے قیمتی الفاظ اطمینان و سکون کے ساتھ سنیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ میں حضرت کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے قیمتی کلمات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں، اور حضرت کی آمد سے قبل ہم اور آپ مل کر حضور محدث کبیر کا استقبال کریں اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا بلند کریں۔ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عرس رضوی، بستی بستی، قریہ قریہ، حضور محدث کبیر، حضور قائد ملت، حضور گلزار ملت، مشائخ اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء واليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. نہایت احترام اور عقیدت کے ساتھ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ قل کے وقت میں 17 منٹ باقی ہیں، اور اب مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تقریر کروں۔ نمبر 1، میں تقریر کرتا ہی نہیں، جلسہ گاہ میں آتا ہوں تو درس گاہ لے کر آتا ہوں، اور درس و تدریس کے لیے ایک وقت اور ایک موڈ چاہیے۔ نہ اس وقت میں حاضر دماغ ہوں اور نہ اس وقت میرے پاس وقت ہے۔ بہرحال آج سرکار آقائے نعمت سیدی و مرشدی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس اور ان کا فاتح قل شریف ہونے والا ہے۔ حضور سرکار مفتی اعظم زہد و تقوی، علم و دانش اور اپنے رعب و جلال کے ساتھ
رسول با کمال میں بے مثال شخصیت تھے. اس قدر آپ کے تقوی کی شان تھی کہ چل نہیں پاتے تھے تو لوگوں کے کاندھوں کا سہارا لے کر باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے. اور یہ حال تھا کہ لمبی لمبی تراویح بھی سنتے. ایک مرتبہ رمضان مبارک میں تراویح کا حضرت کے ساتھ مجھے بھی حضرت کے قدموں میں موقع مل گیا. ایک حافظ صاحب سنبھل کے تھے مگر سنبھل نہیں پاتے تھے اور انہوں نے قرآن شریف کی تلاوت کی. سخت جاڑا کڑکڑاتا ہوا ہم لوگوں کی ایڑیاں پھٹ پھٹ گئی. چند دنوں میں کسی روز 36 رکعت کسی روز 32 رکعت تراویح پڑھتی. اتنی لمبی لمبی تراویح. ذرا دیر و زبر کا فرق پڑتا جس میں معنی کا فساد ہوتا. علماء بھی اس کو نہ سمجھ پاتے مگر حضرت سمجھ لیتے. فرماتے پھر سے پڑھو نماز نہ ہوئی. اس طرح سے لے کر 20 رکعت کی تراویح 36-34 رکعت تک پہنچ جاتی. کبھی ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ چلا بھی پورا ہو گیا. بہرحال ایک روز وہ سورہ حجرات شریف پڑھ رہے تھے تو اس میں وَلَٰكِن كَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ. یہ آیت انہوں نے بالکل الٹ کی. حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَكَرَّهَ مَعَذَ اللَّهِ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اس طرح انہوں نے پڑھ دی. فوراً آپ گرج اٹھے نماز توڑو معاذ اللہ لا الہ الا اللہ. یہ شان سبحان اللہ. ہم لوگوں کے تو پاؤں پھٹ جاتے مگر سرکار مفتی اعظم اپنی نماز پوری کرنے میں یہ نہ دیکھتے تھے کہ کتنی رکعت ہوئی کتنا وقت ہوا. سمجھ رہے بڑھاپے میں یہ کام آسان نہیں ہے مگر میرے آقا نعمت کیا شان سبحان اللہ. میں نے کبھی سرکار مفتی اعظم کو نہ پایا کہ اپنے کسی کام کی فرمائش کسی سے کی ہو کسی سے کوئی چیز مانگی ہو. ہٹیے کہ اپنے تخت پر مسند نشیں تھے لکھنے میں مصروف قلمدان میں قلم رکھ کر یوں کبھی پھیرتے لکھتے جا رہے ہیں پھر یوں میں پھر فرمانے لگے نہ معلوم آج گلے میں خشکی کیوں محسوس ہو رہی ہے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا بابو میاں جلدی سے ایک گلاس پانی حضرت کو پینے کے لیے لے آؤ. وہ لے آئے پیا. الحمدللہ. اب میں پوچھتا ہوں ایک گلاس پانی مانگنا وہ بھی اپنے گھر کا کیا مشکل کیا کرا ہے مگر
میرے سرکار کی شان یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا من سأل شیئا وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ مَخْدُوشٌ، کہ جس نے کسی سے کوئی چیز مانگی اور وہ اس سے بے نیاز ہو سکتا ہے تو قیامت کے دن آئے گا، چہرے کی کھال جگہ جگہ سے نچی ہوگی. سمجھ گئے؟ اس میں بالکل صاف وہی معنی ہے جو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی کو بھیک مانگنا ناجائز ہے جب اس کے پاس ایک دن کھانے کا بھی سامان ہو. سمجھ گیا؟ یہی معنی ہے. مگر تقوی والا ایک الگ معنی ہے کہ لہو ما یغنی، اس کو بے نیاز، اس کے پاس بے نیاز کرنے کی کوئی چیز ہو تو صبر اور استقامت جب میرے اندر اتنا ہے کہ میں پیاس کو برداشت کر سکتا تو وہ بھی نہ مانگوں گا. یہ مانا سرکار مفتی اعظم اپنے حق میں لیتے تھے، فتویٰ وہی دیتے جو فقہا کا ہے، مگر اپنے حق میں یہ مانا جاتا. میرے غریب خانے پر سرکار تشریف لائے، ساتھ بے اطلاع میں مسجد مغرب کی نماز کے لیے نکل رہا تھا. ایک صاحب چیخ کے بولے ارے سر مفتی اعظم آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک اول عالم ہے اور ایک خادم ہے. تو میں نے جو ایسے دیکھا تو حضرت پیدل ہی تشریف لا رہے تھے اور خادم سامان اٹھائے ہوئے تھے، اور حضرت کے ساتھ ساتھ اللہ شمس العلماء حضرت علامہ قاضی شمس الدین صاحب علیہ رحمہ وہ بھی تھے. یہ میرے استاد گرامی حافظ الملت والدین کے اصحاب درس میں تھے. سمجھ گیا؟ یعنی ان کے ہم سبق. تو اب میں نے جلدی جلدی بیٹھنے کا انتظام کیا. کہا حضور وضو کے لیے پانی لاؤں؟ کہا سنیے پانی لے آئیے مگر پہلے میری بات سن لیجیے. 3-4 روز ہو گئے قاضی صاحب کو اچھی چائے نہیں ملی ہے. اپنی والدہ ماجدہ سے کہیے وہ اپنے ہاتھ سے خوب عمدہ چائے پلا دیں قاضی صاحب کو. یہ نہیں کہا کہ مجھے چائے نہیں ملی. کیسے قاضی صاحب کا درد محسوس ہوا اور اپنی ضرورت کا احساس رہا. کیا بات؟ سنو، اپنے لیے فرمائش کرنا ایک یہ سوال ہے، اور قاضی صاحب کے لیے آپ نے کہا یہ سفارش ہے، اور سفارش سنت. سبحان اللہ، یہ ہے تقوی، تقوی کی یہ شان. ایک بار میں بارگاہ اقدس میں حاضر تھا. سرکار نے اس روز اپنے تخت پر ایک مسند اور لگوائی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا یا اللہ یہ 2 مسند حضرت کیوں لگوا رہے ہیں؟ تو تھوڑی دیر بعد حضور برہان ملت تشریف لائے، اس پر بیٹھ گئے. آہستہ آہستہ دونوں حضرات میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی اور میں ایسے ذرا سا گردن آگے بڑھا کر گفتگو سن رہا تھا. اس نیت سے نہیں کہ راز کا بھاڑا پھوڑیں گے،
اس لیے کہ بزرگوں کی باتوں میں کچھ عمدہ چیزیں ملتی ہیں، فائدے کی چیزیں ملتی ہیں۔ اس میں ایک جملہ حضرت کا مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے۔ فرمایا جب میری شادی ہونے کو تھی ہوئی تو اس وقت نہ معلوم 3 روز گزر گئے یا 4 روز، میں نے کھانا نہیں کھایا، بالکل کھانا ہی نہیں کھایا۔ تو فرمایا برہان ملت نے حضور شادی کی خوشی میں بھوک نہ لگی ہوگی۔ بزرگوں کے کچھ آفت کے فواقع فرمایا جی نہیں، یہ بات نہیں، دراصل بچپن سے میری یہ عادت ہے کہ میں نے مانگ کر کبھی نہیں کھایا۔ کہاں سے مانگنا تھا؟ کہاں سے؟ کسی دوسرے کے دروازے سے؟ اپنے گھر میں اپنی چیز کو نہیں مانگا، میں نے مانگ کے کبھی نہ کھایا۔ ذرا تقویٰ کی اس گہرائی میں جاؤ، تب پتا چلے گا کہ سرکار مفتی اعظم کیا تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بہرحال تو اب فرماتے ہیں چوتھے دن کس کا نام لیا کہ دادی اماں یا کیا نام لیا، انہوں نے پوچھا باورچی خانے میں جا کر ننھے میاں کو کھانا کسی نے پہنچایا؟ نہیں تو میں نے نہیں پہنچایا، میں نے نہیں پہنچایا، میں نے نہیں پہنچایا، میں نے نہیں پہنچایا، سب نے یہی کہا۔ فرمایا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ مانگ کے نہیں کھاتا، وہ مانگ کے نہیں کھاتے ہیں، فوراً ان کو ایک عجیب گھبراہٹ ہوئی، جلدی سے طباق میں چھوٹے چھوٹے پیالوں میں اس میں اس میں طرح طرح کے کھانے نکالے، اور ملازمائیں ہزار اصرار کرتی رہیں کہ ہم لے چلیں گے، کہ نہیں، اپنے ہاتھ سے انہوں نے اٹھایا، میرے کمرے میں لائی، فرمانے لگی ننھے میاں ہم لوگوں کو معاف کر دینا، ہم کو مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے تمہاری طرف دھیان نہ گیا، معاف کر دو، معاف کر دو۔ اور پھر اپنے ہاتھ سے نوالا بنا بنا کر مجھے انہوں نے کھلایا۔ اب ذرا آپ اندازہ کرو کہ سرکار مفتی اعظم کیا تھے، بچپن میں کیا تھے، تو آگے کیا رہا۔ الحمدللہ میں اسی سرکار کا غلام ہوں۔ سرکار مفتی اعظم البلد الاعز میری ایک سند میں لکھنے، سبحان اللہ، میرے نام کے ساتھ بڑا کرم فرماتے تھے۔ میرا ایک مرتبہ مبارک پور میں رزلٹ پڑھا، فرماتے ہیں سبحان اللہ، یہ کون ضیاء المصطفیٰ؟ کہیں کہ وہی حضور صدر شریف۔ الحمدللہ یہ ایک زمانے میں صدر الشریعہ کا پرتو بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ فرمایا۔ میں پرتو تو نہیں بن سکا، مگر الحمدللہ مفتیوں کو مشورے ضرور دیتا ہوں، ان کے بارے میں ان کو باقاعدہ میں ان کے فتووں کی اصلاح بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ میں صدر الشریعہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں، الحمدللہ، مگر یہ سرکار مفتی اعظم کا فیضان کرم۔ بہرحال اب میں
کیا کروں، میرے ہاتھ میں یہ امداد القاری ہے، سر پہ میرے رکھ دی گئی یہ ذمہ داری کہ اس کا اعلان کریں۔ میرے ایک شاگرد ہیں حضرت مولانا محمد عاقل صاحب بریلوی، جو دارالعلوم منظر اسلام میں شیخ الحدیث بھی ہیں اور پرنسپل آج کل ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے، یہ مجھے ہیں وہاں کے پرنسپل اور شیخ الحدیث ہیں۔ وہ بخاری شریف کی شرح امداد القاری کے نام سے تصنیف فرما رہے ہیں۔ کتاب العلم تک کا یہ خزانہ علم ہے، آپ لوگ اس کو قبول کریں۔ وہابیوں کی شرح بخاری کو کبھی ایک نظر دے کے بھی نہیں، سامنے آ جائے تو آنکھ نہیں کھلے۔ ہاں یہ سب دیکھیں، حضرت مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمہ کی نزہۃ القاری کا بھی مطالعہ کریں۔ کورونا وائرس سے الحمدللہ اس سے اعلی حضرت کی برکت سے نجات ملی، اور آج میں حسب معمول آپ حضرات کا ایک ہجوم دیکھ رہا ہوں، یہ اعلی حضرت کا فیضان کرم۔ اس زمانے میں جمعے کی نماز کے لیے اذن عام سے مسئلہ مسجد میں اگر اذن عام کا اعلان کر کے کنڈی چڑھا دی جائے اندر سے تو اذن عام مانا جائے گا کہ نہیں، وغیرہ وغیرہ یہ مسائل آئے، علماء نے حل کیے، مگر ایک بہت بڑے مدرسے کے مفتی جو اپنے سامنے، وہ شاگرد تو میرے ہی ہیں مگر اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، مجھے بھی غبار خاطر میں نہیں آتے۔ بہرحال انہوں نے بڑے بڑے اپنے خطابات لکھے، اس کے جب میں نے حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب سے فرمایا، میں نے عرض کی کہ آپ ان کے فتووں کا جواب دیجیے۔ الحمدللہ انہوں نے لکھا اور کہیں کہیں میرے مشوروں کو بھی شریک رکھا، اور پھر پورا فتویٰ جواب الفتویٰ لکھنے کے بعد مجھے پڑھنے کو بھیجا۔ الحمدللہ میں نے اس کے الف سے لے کے بڑیے تک پر ڈالا۔ یہ شاندار اذن عام کے موضوع پر ایک رسالہ ہے، اس کو آپ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ فکر امروز حضرت مفتی اختر حسین صاحب نے مولانا رحمت اللہ صدیقی صاحب کے سوالات کے جواب میں یہ ایک شاندار کتاب لکھی ہے، فکر امروز، مگر در حقیقت اس فکر امروز کو فکر فردا سمجھیے۔ ہاں یہ فکر اگر آپ نے قائم رکھی تو پھر انشاءاللہ فکر فردا سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔ ہاں فردا کا مطلب سمجھیں، آخرت۔ ہاں اب اخیر میں سرکار سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ نعتیہ مجموعہ ہدایت بخشش اول، ہدایت بخشش دو، اس کے کو انگریزی میں یہ منظوم ترجمہ محب گرامی قدر حضرت مولانا آفتاب قاسم، اللہ ان کی عمر میں اور ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے ہدایت بخشش کا انگریزی میں منظوم ترجمہ فرمایا۔ میں انگریزی جانتا نہیں ہوں، وہ ڈربن میں رہتے ہیں، وہاں کی زبان مادری انگریزی ہے،
اور میں جاتا ہوتا ہوں تو کبھی لنگڑی لولی ایک آدھ جملے کے بول لیتا ہوں، ورنہ سب اردو ہی میں کام چلاتا ہوں۔ ان کی یہ کتاب ہے، یہ سب کچھ جو اس وقت میں نے تعارف کیا، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی خدمتیں قبول فرمائے۔ حضرت مولانا آفتاب قاسم صاحب، مفتی اختر حسین صاحب اور مولانا عاقل صاحب سب کی خدمتوں کو قبول فرمائے، برکتیں دے، قبول عام عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اپنے حبیب پاک کے صدقے میں مغفرت سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم، 2-4 منٹ تاخیر ہو گئی، اس کے لیے معذرت خواہ۔ اچھا، ٹھیک ہے، ابھی اس کو جب تک باہر نہیں نکالا جائے گا، یہ سند القضاء اب یہ جاری کی جائے گی، دستخط حضرت کا بھی اور میرا، دونوں دستخط باقی ہیں۔ کیونکہ یہ پلاسٹک کے کور میں پوشیدہ ہے، اس لیے ابھی فوراً دستخط کرنا مشکل ہے۔ ابھی جلسے کے بعد ہم لوگ دستخط کر دیتے ہیں۔ چلیے اس کو ہاں کچھ نصیحتیں پڑھیں۔ حضرت سجادہ نشین صاحب مدد اللہ العالی کا آپ نے مکتوب ہدایت نامہ ابھی سنا، وہ ہدایات اپنے دین و ایمان اور اپنے معاشرے دینی کو قائم رکھنے کے لیے بہت لازم ہیں۔ اس کی کاپیاں تقسیم کی جائیں، ہاں عام طور سے تقسیم کی جائیں، اور سب لوگ تبرک عرض کا سمجھ کر اس کو لے جائیں۔ اور یہ تبرک کھانے کا نہیں ہے، یہ دل کو پلانے کا ہے۔ ہاں، اس تبرک کو خوب اچھی طرح پلا لیں۔ اللہ تعالی آپ کو، آپ کے خاندانوں کو ہمیشہ باعزت رکھے۔ السلام علیکم۔ کچھ حضرت یہ آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی حضور محدث کبیر سے آپ نے حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ مرقدہ کا تقوی اور ان کی حالات زندگی کو سماعت فرمایا۔ میں نے بھی جو بزرگوں سے سنا کہ حضور مفتی اعظم ہند نگاہ نیشی
کر کے اور تعویذ لکھا کرتے اور جنہوں نے حضرت کا دیدار کیا ہے اگر حضرت اس طرح سے نگاہ اٹھا کر اگر کسی کی طرف دیکھتے تو وہ حضرت کے چہرے پر آنکھیں جما نہیں سکتا تھا، آنکھیں نیچی ہو جاتی اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ آنکھیں جو ہیں اگر ان کے چہرے کو ایسے ہی دیکھتے رہیں گے تو یہ تمہارے اندر کا جو کچھ ہے اس کو ایکس رے کر لیں گے، سب نکال لیں گے۔ حضور مفتی اعظم ہند آپ نے سنا کہ ضعیفی کا عالم ہے اور مسجد میں تشریف لاتے ہیں نماز کے لیے اور کرا بھی رہے ہیں، ضعیفی ہے، لیکن جیسے ہی تکبیر کہی اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر اور خشوع و خضوع کے ساتھ میں سارا درد بھول جاتے، کوئی آہ کا نہیں نکلتی اور خشوع و خشیت الہی کے ساتھ میں نماز ادا کرتے۔ عبادت کی حلاوت، اس میں جو ایک مٹھاس ہے اور جو اس میں ایک لذت ہے وہ یہی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ، وہی جانتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند تقریر نہیں فرماتے تھے، لیکن جس جلسے میں موجود ہوں، بہت لوگ ہوں یا کم لوگ ہوں، لیکن تعداد کم بھی ہو، لیکن وہ جلسہ بھی بہت پرکیف ہوتا اور لوگ جلدی حضرت کے سامنے بول نہیں پاتے تھے۔ بحر العلوم فرماتے ہیں کہ آپ نے تقریر کی آپ کے سامنے حضور مفتی اعظم ہند کے، اور تقریر میں یہ لفظ آپ سے نکلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور کا لفظ استعمال فرمایا۔ اگلے دن جب راستے میں سفر میں جا رہے ہیں تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل کا لفظ استعمال فرمایا۔ اگر یہ کتاب اللہ میں ہو، حدیث میں ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ فرماتے ہیں کہ آج، یعنی بہت برس پہلے، وہ کہتے ہیں کہ آج 25-30 برس ہو گئے مجھے نہیں ملا۔ اور انہوں نے فرمایا کہ ایک بار تقریر کرتے ہوئے ان کے منہ سے یہ جملے نکلے کہ یہ بدنصیب مسلمان رات کے 12 بجے تک سنیما دیکھتے ہیں اور صبح کو فجر کھوتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند نے ان کی طرف دیکھا اور جلال سے فرمایا، سنیے، ایسا نہ کہیے، جس کے نگہبان محمد رسول اللہ ہے، میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مسلمان بدنصیب ہے۔ اور حضور مفتی اعظم ہند کے تقوی کا عالم کیا تھا؟
کہ آج اس میں جو ہے تمام اہل سنت والجماعت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اور بالخصوص ہمارے لیے، خانوادہ رضویہ کے لیے اس میں ایک تعلیم ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند اپنی جوانی کے عالم میں تشریف لے گئے سہارنپور، اور وہاں سے اسٹیشن پر بیٹھے ہیں تو ایک بوڑھے صاحب آئے اور انہوں نے حضرت کے پاس آئے اور فرمایا، کیوں صاحبزادے کہاں جاتے ہو؟ بریلی مولانا احمد رضا خان کو جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں۔ ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ جی میں آپ کا سلام پہنچا دوں گا۔ لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، کہاں اعلی حضرت اور کہاں میں؟ یہ کون ہے؟ یہ شہزادہ اعلی حضرت ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اعلی حضرت کا نام سن کر وہ نام سنیں گے اور پھر میری تعظیم و تکریم کریں گے تو مجھے یہ حیا آئی، اس لیے میں نے یہ نہیں بتایا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے تعلیم ہے؟ اعلی حضرت والد گرامی حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں، 4 یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوہ نما، 4 یاروں کا وہ روشن آئینہ ملتا نہیں۔ فارس کی جنگ میں جب ایک فتح ہوئی تو وہاں سے ایک صاحب نکلے اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں جاؤں گا اور میں فتح کی خوشخبری میں دوں گا۔ اب یہ جا رہے ہیں اور امیر المومنین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیسی فتح ہوئی ہے، میں جا کے بتاؤں گا۔ اور انہوں نے کسرا کا محل دیکھا ہے اور اس کی شان و شوکت دیکھی ہے۔ یہ جا رہے ہیں مدینے سے کئی منزل پہلے، یہ جب پہنچے تو دیکھا ایک بوڑھے صاحب کھڑے ہیں اور انہوں نے ان کے اونٹ کی مہار پکڑ لی۔ کدھر سے آتے ہو؟ فارس سے آتے ہو، بتاؤ وہاں کی کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا بس سن لو کہ فتح ہوئی ہے، ارے کچھ تفصیل تو بتاؤ۔ انہوں نے مہار پکڑ لی۔ اب انہیں کچھ ایسا لگا کہ یہ پریشان کر رہے ہیں، چلو انہوں نے ہلکے ہلکے بتانا شروع کرا، پوری تفصیل بیان کری اور سوچا یہ تھا کہ میں امیر المومنین کی بارگاہ میں جاؤں گا تو میں ایسے عرض کروں گا، یہ سوال کریں گے تو میں یوں عرض کروں گا، یہ پوچھیں گے تو میں یہ عرض کروں گا۔ جب مدینے میں پہنچے تو لوگوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تب ان کو سمجھ میں آیا کہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا کہ کوئی رکھا لائے ہو لاؤ مجھے دے دو اور تم جا کے آرام کرو۔ 4 یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوہ نما، 4 یاروں کا وہ روشن آئینہ ملتا نہیں۔ 4 ذات حضور مفتی اعظم ہند نے خود فرمایا، 4 ذات ایک زال کے بدلے میں لی، چوکس رہے، یہ نہ سمجھے یہ اکائی سینکڑا ملتا نہیں۔ اور یہ 4 ذات کیا ہے؟ آدمی تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، زمین و زور و زر اس کے گاہک کو بخو دل سے ہو جو طالب ذکر خدا ملتا نہیں، اور جو دل سے ذکر خدا کرے گا تو پھر اس کا عالم یہ ہوگا کیا؟ زمین و زور و زر کے گاہک کو بخو دل سے ہو جو طالب ذکر خدا ملتا نہیں۔ بوریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں، اور جب ہے ریاکاروں کا شورا اور ریاکاری کی دھوم، بوریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں۔ اور جب اعلی حضرت کے اس کلام پر اور جو اعلی حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جب اس پر چلے گا اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلے گا اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلے گا تو پھر والد گرامی نے فرمایا کہ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، سبحان اللہ، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر مفتی اعظم کا ذرہ
کیا بنا اختر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا بلتان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر، مسلک اہل سنت پر قائم رکھے. اور ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے ہاتھ میں 2 سندیں ہیں تقرر قضات سے متعلق، یعنی یہ قاضی مقرر کیے گئے. گونڈا کے لیے حضرت اللہ مولانا مفتی امان الرب صاحب، شیخ الحدیث جامع امیر المومنین مینائیہ گونڈا، ان کو حضرت نے قاضی مقرر کیا. میں نے بھی اس کی تائید کی. وہ اگر تشریف لائے ہیں تو اس سند کو کل حاضر پر ان کی خدمت میں حاضر کر دیا جائے گا. سلطان پور کے حضرت مولانا محمود صاحب رضوی، الجامعۃ القادریہ پانچوں پیرن سلطان پور، ان کے لیے بھی یہ ایک سند تیار ہے. باقی اور دوسرے قاضیوں کا تقرر جو ہو رہا ہے اس کے لیے ہم بعد میں سندوں کا اجرا انشاءاللہ فرمائیں گے. ہاں، مولانا محمود صاحب کہاں ہے؟ حضرات محترم، حضرت پہلے مرید فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ خل شریف ہوگا، بعد میں صلاۃ و سلام ہوگا. جو حضرات مرید پہلے بھی ہو چکے ہوں وہ تصدیق بیعت کر لیں اور حضرت جو فرمائیں اس کو آپ بھی کہتے جائیں. سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا. نماز روزے، ہر فرض ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ہر گناہ سے خاص کر جھوٹ، مرید ہونے والے ایک دوسرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ لیں. بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا. الہی میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما.
نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بحر معروف ہو سری معروف دے بے خسری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارا کر بل فرا کا صدقہ کر غم کو فرا دے حسن سعد، بل حسن اور بو سعید ساجدہ کے واسطے، قادری رق قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محی جافزہ کے واسطے، حسن بہا دے نیمو احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم ہم پر نعرے غم گلزار کر، بھیگ دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روئے ایماں کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خانہ فضل اللہ سے ساگدا کے واسطے، کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق لیے عشق امتماع کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے بدر الاولیاء کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے، بلحسن احمد نوری لقاء کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل ہمیں، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، عامل محمود حماد احمد کر ہمیں، میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما علیہ رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو چرخ پر اسلام کے رکھ درخشا ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، مسلک احمد رضا کے باغیوں سے دور رکھ، شیر حق اچھے میاں اسجد رضا کے واسطے، صدقہ عنایہ کدیچ آئین عز علم عمل عفو عرفا عافیت ہر ایک گدا کے واسطے، اس بے نوا کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ قرآن عظیم کی تلاوت اور سماعت کا شرف حاصل کیا، خداوندہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اسے قبول فرما، درود پاک کا جو ورد ہوا اسے بھی قبول فرما۔ یا اللہ شجر مبارکہ پڑھا گیا، اس کی قراءت کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بیانات ہوئے اذکار جمیلہ تیرے پیارے محبوب اور دین متین سے متعلق اور تیرے محبوبان بارگاہ سے متعلق، خداوندہ وہ سب بھی تو قبول فرما، اور تمام حاضرین کی حاضریاں بھی قبول فرما، سب کا بے حساب بے اندازہ ثواب اپنی وسعت رحمت کے مطابق اپنے حبیب پاک
اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچا، تمام انبیاء مرسلین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہوں میں بھی اس کا ثواب پہنچا، جملہ آل اطہار اصحاب اخیار ازواج طاہرات مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں اس کا جملہ مشائخ الاسلام والمسلمین کی بارگاہوں میں ائمہ مجتہدین علماء ربانیین اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا، خصوصاً مشائخ سلسلہ علیہ علیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ مصطفیہ اور ازہریہ علیہم الرحمت والرضوان کی بارگاہوں میں اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ سیدنا غوث اعظم سیدنا اعلی حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم سیدنا حجت الاسلام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں بے حساب اور بے اندازہ ثواب اس کا ثواب پہنچا۔ ہم تمام حاضرین کو اعلی حضرت اور سرکار مفتی اعظم کے فیض و برکات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہم سب پر کرم فرما، ہماری مغفرت فرما، ہم اہل سنت کے جتنے بھی پسماندگان جتنے بھی لوگ یا اللہ وفات پا گئے ان کی بھی مغفرت فرما، اور ہم سب پسماندگان کی بھی مغفرت فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے، اہل سنت و جماعت کی حفاظت فرما، اور جو ان میں پریشان حال ہیں اور جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، حضرت مولانا سید غیاث الدین صاحب مدد اللہ العالی وہ گرفتار ہیں خانقاہ میں، وہ بری ہو گئے، اور یا اللہ یا اللہ ان کی پشت پناہی فرما اور ان کی حفاظت فرما، اور جناب غیاث الدین صاحب وفات پا چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما، اور عمران کو بھی رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جو جس کے ساتھ مشکلات ہیں ان سب مشکلات اویس خان ابن رمضان خان جودھ پور کے، وہ ایک عرصے سے مفقود الخبر ہیں، خدا مندہ ان کو ان کے گھر واپس فرما دے۔ چھتیس گڑھ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے یا اللہ چھتیس گڑھ کے مسلمانوں اہل سنت و جماعت کی حفاظت کا تم اہتمام فرما دے۔ یا اللہ کرم فرما، اپنے حبیب پاک کے صدقے میں سید طاہر میاں صاحب سید طاہر میاں علیہ رحمت و رضوان کی مغفرت فرما، اور سید طاہر میاں سید طاہر میاں کی مغفرت فرما، حضرت مولانا مفتی شعیب رضا صاحب کی بھی مغفرت فرما، اور ہم سب کے متعلقین جو دنیا سے کود کر گئے مذہب حق اہل سنت و جماعت پر، خداوندہ ان سب کی تو مغفرت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، جن لوگوں کی زبان میں تلخی ہے یا اللہ اس کو چاشنی سے بدل دے یا رب العالمین، اور جو بدلنے لائق ہیں بدلنے کے لائق نہیں ہیں خداوندہ ان کی زبان بندی فرما دے، ان کی نظر بندی فرما دے۔ یا اللہ کرم فرما، رحم فرما، اعلیٰ حضرت کے صدقے میں، سرکار مفتی اعظم کے صدقے میں، حضور سیدنا
غوث اعظم قطب عالم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں کرم فرما دے. الہی خیر گردانی باق کے شاہ جیلانی فسائل یا الہی کل صاحبک بحرمت سید الابرار سے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما. یا رحمن الرحمین دنیا بھر کے تمام اہل سنت و جماعت کی کے دین و ایمان کی حفاظت فرما. جان مال عزت آبرو اور ان کے اہل و عیال کی تو حفاظت فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسهل يا إلهي كل صاحب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فسهل وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. بحق لا إله إلا الله. ہے لگا ہوگا کتنا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پیلا کو سلام میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل دو عشیرت پیلا کو سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پیلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام جانشین رضا شاہ تر رضا فخر اہل سنن شاہ تر رضا اے میری زندگی شاہ تر رضا کا سایہ سرو پر رہے دائمان کی نورانی صورت پیلا کو سلام مصطفیٰ چھپے پاگیا میرا جس پہ تاج شریعت نے
کیا میرے اسجد رضا شیر احمد رضا میرے اسجد رضا شیر احمد رضا قائد قوم و ملت لاکھوں سلام وہ ضیاء علم کی وہ محدث پیر لال صدر شریعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم قاسم رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم خیر خلق اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رسول الله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق وعلى آله وصحبه